بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں 4 خاموش تبدیلیاں ضرور آتی ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں جو 4 خاموش تبدیلیاں آتی ہیں، ان میں سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا، کبھی محسوس کیا کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کے سکون کا راز ہم جان ہی نہیں پاتے؟ کچھ چہرے ایسے نظر آتے ہیں جن پر اجالے کا ایک حالہ سا چھایا ہوتا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ روشنی کہاں سے آئی۔ کچھ آنکھیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جن میں عجیب سا اطمینان چھلکتا ہے، جیسے کوئی اندیکھے دریاؤں سے وضو کر کے آیا ہو۔ کیا یہ سب اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا عمل ہے جو خاموشی سے انسان کو بدل دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کائنات کی سب سے نرم صدا وہ ہے جو محبت سے جنم لے، اور سب سے بلند صدا وہ ہے جو محبت کے سائے میں دی جائے۔ درود شریف وہ صدا ہے جو زبان سے نکل کر سیدھا دل کے دروازوں پر دستک دیتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دستک صرف سنائی نہیں دیتی، یہ روح میں داخل ہو کر ایسے انقلاب برپا کرتی ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ کوئی ظاہری شور نہیں، یہ کوئی بلند و بالا اعلان نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو انسان کے ظاہر سے شروع ہو کر اس کے باطن کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے۔ درود شریف کی کثرت کرنے والے کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جنہیں دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے جو اسے عام انسانوں سے الگ کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں شور مچائے بغیر آتی ہیں۔ یہ انقلاب نکارہ بجائے بغیر اترتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ چپ چاپ بدل جاتے ہیں، ان کی گفتگو نرم ہو جاتی ہے، ان کی نگاہوں میں عجیب حیا اتر آتی ہے، اور ان کی موجودگی سکون دینے لگتی ہے۔ یہ کوئی بناوٹی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ انعام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھیجا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا دراصل ایک ایسا رازدار بن جاتا ہے جسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کن تحفوں کا وارث بن چکا ہے۔ یہ تحفے نہ کتابوں میں ملتے ہیں، نہ بازاروں میں، نہ دنیا کے کسی بادشاہ کے خزانے میں۔ یہ وہ خزانے ہیں جو آسمان سے بھیجے جاتے ہیں اور دل میں چھپا دیے جاتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں اتنی خاموشی سے آتی ہیں کہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ انقلاب کب اور کیسے میرے اندر اتر گیا۔ ناظرین گرامی، جو انسان درود پاک کی کثرت کرتا ہے، نہ تو اس کے اندر 4 قسم کی خاموش تبدیلیاں اترتی ہیں جہاں سے زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اور یہ 4 خاموش تبدیلیاں لائف میں جب انٹر ہوتی ہیں، نہ تو ساری زندگی کا جو منظر نامہ ہے وہ بدل کر رہ جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خاموش تبدیلیاں کیا ہیں؟ خاموش تبدیلیوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خود فیل نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے، کب اور کیسے بدل گئے اور بدل رہے ہیں۔ اسے خود احساس نہیں ہوتا، لیکن جب ان تمام خوبیوں اور تبدیلیوں کا مجموعہ اکٹھا ہو کر اس کی لائف کو بدل دیتا ہے، نہ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے اندر جو ایک سرکل چل رہا ہے، مجھے بدلنے والا، میرے ظاہر کو، میرے باطن کو، اور اب آ کر مجھ پر آشکار ہوا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو آج ہم کھولنے جا رہے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں 4 ایسی خاموش تبدیلیاں ضرور آتی ہیں جو اسے عام انسان سے خاص بنا دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں آپ کی زندگی میں بھی آ چکی ہیں یا وہ راستے میں ہیں اور بس آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے والی ہیں؟ آئیے اس راز کو مل کر دریافت کرتے ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں جو 4 خاموش تبدیلیاں آتی ہیں، ان میں سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے، نظر کی حیا میں کشش۔ یہ وہ پہلی خاموش تبدیلی ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کی آنکھوں میں اترتی ہے۔ یہ کشش کسی میک اپ، کسی رنگ و روغن یا کسی ظاہری زیب و زینت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ اندر کی پاکیزگی سے باہر چلکتی ہے۔ جس دل میں درود شریف کی گونج بس جائے، اس کی آنکھوں میں وہ چمک آ جاتی ہے جو دنیاوی چراغوں سے نہیں، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے روشن ہوتی ہیں۔
ایسی آنکھیں بے وجہ نہیں بولتی، ان کی خاموشی میں ایک پیغام ہوتا ہے اور ان کی جھکنے میں ایک حیا چھپی ہوتی ہے۔ یہ وہ نظر ہے جو دیکھنے والے کے دل کو نرم کر دیتی ہے، بغیر کچھ کہے اصلاح کر دیتی ہے اور بغیر واز کیے نصیحت کر دیتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جب اپنی زبان کو درود سے معطر کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک غیر محسوس صفائی اترتی ہے۔ یہی صفائی رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں پر سایہ کر لیتی ہے۔ وہ نظر جو کبھی غفلت میں ادھر ادھر بھٹکتی تھی اب سکون پاتی ہے۔ وہ آنکھ جو کبھی خواہشوں کی دوڑ میں بکھری ہوئی تھی اب سنبھل جاتی ہیں۔ درود کا یہ فیض اتنا خاموشی سے اترتا ہے کہ خود پڑھنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، مگر لوگ اس کی آنکھوں سے جھلکنے والے ادب اور حیا کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والے کی نگاہ میں ایک ایسی کشش آتی ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن یہ کشش فتنہ نہیں، سکون ہے۔ یہ کشش کسی جادوگر کی طرح نہیں بلکہ رحمت کی طرح کام کرتی ہے۔ کوئی شخص اگر غصے میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھے تو ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اگر کوئی پریشان دل اس کی نگاہوں سے مل جائے تو سکون پا لیتا ہے۔ یہ وہ اثر ہے جو نہ کسی کتاب میں لکھا ہے اور نہ کسی درس میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ یہ صرف درود شریف کے برکت سے دل میں اتر کر آنکھوں کے راستے ظاہر ہوتا ہے۔ آنکھوں کی یہ حیا گویا اعلان کرتی ہے کہ اس دل نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا سرمایہ بنا لیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر سے شرم و حیا ٹپکتی ہے؟ وہ زیادہ بات نہیں کرتے، زیادہ واز نہیں سناتے، لیکن ان کا دیکھنا ہی درس اخلاق بن جاتا ہے۔ ان کی آنکھیں دوسروں کو بے اختیار جھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے دن رات درود پاک کے نغمے نکلتے ہیں۔ یہی درود ان کی آنکھوں کو معصومیت کی چمک دیتا ہے اور ان کی نگاہوں کو حیا کی خوشبو بخشتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ درود شریف صرف زبان کی مشق نہیں، یہ دل کو بدلنے والی طاقت ہے، اور دل جب بدلتا ہے تو سب سے پہلے آنکھ بدلتی ہے۔ ناظرین گرامی، کیونکہ دل اور نظر کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اس کی آنکھیں بے حیائی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی نظر بے مقصد ادھر ادھر نہیں پٹکتی، وہ نظر خود بخود حیا کا پیکر بن جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ درود شریف پڑھنے والوں کی آنکھیں آئینہ بن جاتی ہیں، ایسا آئینہ جو دیکھنے والے کو اس کی حقیقت بھی دکھاتا ہے اور اس کے دل کو بھی نرم کرتا ہے۔ یہ وہ خاموش تبدیلی ہے جسے کوئی شور نہیں چاہیے، کوئی اعلان نہیں چاہیے۔ یہ ایک نور ہے جو اندر سے باہر کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہی نور انسان کے ظاہر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہی تو وہ پہلی خاموش تبدیلی ہے، نظر کی حیا میں کشش، ایسی کشش جو نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ کسی دنیاوی نسخے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے جانے والے درود کا انعام ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں اس انعام کی روشنی میں جگمگاتی ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں جو 4 خاموش تبدیلیاں آتی ہیں، ان میں سے دوسری تبدیلی یہ ہے، خاموش مسکراہٹ۔ یہ وہ دوسری تبدیلی ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے چہروں پر خود بخود اتر آتی ہے۔ یہ مسکراہٹ عام مسکراہٹ جیسی نہیں ہوتی جو کسی وقتی خوشی، کامیابی یا تعریف سے پیدا ہو، بلکہ یہ دل کے سکون سے پھوٹتی ہے۔ یہ مسکراہٹ نہ شور مچاتی ہے، نہ اپنی طرف توجہ کھینچنے کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تو ایسی خاموش کرن ہے جو چہرے سے نکل کر سامنے والے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس دل کی پہچان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں محور رہتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اترتا ہے۔ یہ اطمینان پھر اس کی آنکھوں کی چمک، ماتھے کی روشنی اور چہرے کی مسکراہٹ میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ شخص دوسروں کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو لگتا ہے جیسے اس کی مسکراہٹ میں کوئی مرہم چھپا ہے۔ غمگین دل اس کی خاموش مسکراہٹ دیکھ کر ہلکا ہو جاتا ہے۔ تھکے ہوئے انسان کو سکون ملتا ہے اور پریشان حال کے لیے یہ مسکراہٹ امید کا چراغ بن جاتی ہے۔
یہ تبدیلی ایسی ہے کہ خود مسکرانے والے کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کی یہ خاموش کرن کتنی زندگیوں کو بدل رہی ہے۔ یہ مسکراہٹ محض ہونٹوں کا مل جانا نہیں ہے، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی روشنی ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے کہ دل اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی یہ خاموش مسکراہٹ دراصل اس کی زبان کے ذکر اور دل کے سکون کا عکس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے قریب بیٹھنے والا عجیب سا سکون محسوس کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ باتیں نہیں کرتے، لیکن جب وہ ذرا مسکرا دیتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ پورا ماحول بدل دیتی ہے۔ وہ کسی کو حوصلہ دیتی ہے، کسی کو تسلی دیتی ہے اور کسی کو صبر سکھا دیتی ہے۔ یہی درود پاک کی برکت ہے۔ درود سے معمور دل کی یہ خاموش مسکراہٹ دوسروں کے لیے دعا بن جاتی ہے، دوسروں کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ خاموش مسکراہٹ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ یہ دل اندر سے ٹوٹا ہوا نہیں بلکہ جڑا ہوا ہے۔ یہ روحانی جڑت ہے جو انسان کو باہر سے بھی مثبت بناتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ بن جاتا ہے اور اس کا سکون اس کی مسکراہٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ مسکراہٹ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر غرور کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ۔ یہ وہ خاموش تبدیلی ہے جو نہ صرف پڑھنے والے کی اپنی زندگی کو روشن کرتی ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی امید اور خوشبو دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اہل درود کے چہرے پر وہ مسکراہٹ اترتی ہے جو کتابوں میں نہیں لکھی جاتی۔ یہ تو آسمان سے دل میں اتری ہوئی کرن ہے۔ یہی دوسری خاموش تبدیلی ہے، خاموش مسکراہٹ جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کی پہچان بن جاتی ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں جو 4 خاموش تبدیلیاں آتی ہیں، ان میں سے تیسری یہ ہے دل کی نرمی اور دوسروں کے لیے دعا بن جانے کا اثر۔ دل کی نرمی وہ دولت ہے جو نہ کسی دکان سے خریدی جا سکتی ہے، نہ کسی علم کے ذخیرے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ذکر اور درود کی کثرت سے دل پر اترتی ہے۔ جو بندہ اپنی زبان کو دن رات درود شریف سے تر رکھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل کی سختیاں پگھلنے لگتی ہیں۔ جو دل پہلے غصے سے بھرا رہتا تھا، جو آنکھیں دوسروں کی خطاؤں پر سختی سے گھورتی تھیں، وہی دل ایک وقت کے بعد دوسروں کے لیے دعا بن جاتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کو ایک ایسے مقام پر لے جاتی ہے جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں پر ناراض نہیں ہوتا بلکہ دل ہی دل میں ان کے لیے بھلائی مانگنے لگتا ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید دوسروں کی کمزوریوں پر اللہ کی رحمت ان کے لیے دعا کی صورت میں بہا دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل درود کی مجلس میں بیٹھنے والا شخص عجیب سا سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ دل خود بخود سب کے لیے خیر کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ یہ دل کی نرمی عام نہیں ہوتی، یہ ایک خاص رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو شخص درود پڑھتا ہے، اس کا دل بھی نبی کے اخلاق کا پر تو بننے لگتا ہے۔ وہ دل جو پہلے کینہ اور بغض سے بھرا رہتا تھا، اب رحمت اور شفقت سے بھرنے لگتا ہے۔ یہ دل پھر دوسروں کے لیے سایہ بن جاتا ہے، دعاؤں کی بارش بن جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی خاموش موجودگی سے بھی دل کو سکون دے دیتے ہیں؟ وہ زیادہ بولتے نہیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی دل کی نرمی کا نتیجہ ہے جو کثرت درود سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ بندہ دوسروں کے لیے دعا بن جاتا ہے، گویا اس کے دل کی دھڑکن بھی اللہ سے عرض کر رہی ہو، یا رب اسے آسانی دے، اسے خوشی دے، اسے سلامت رکھ۔ اہل درود کے دل کی نرمی کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے لگتا ہے۔ دوسروں کے درد کو دیکھ کر اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے۔ وہ دوسروں کے لیے سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ یہی درود کا کرشمہ ہے، یہ انسان کے دل کو دعا خانہ بنا دیتا ہے۔ یہ تبدیلی خاموش ہوتی ہے، پڑھنے والے کو خود احساس نہیں ہوتا کہ وہ کب سخت دل سے نرم دل بن گیا، کب دوسروں کی خطاؤں پر سختی کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ لیکن دوسروں کو یہ فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے اہل درود کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔
کیونکہ ان کے دل کی نرمی آسمان کو چھو لیتی ہے۔ یوں درود شریف پڑھنے والا نہ صرف اپنی زندگی بدلتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہے تیسری خاموش تبدیلی، دل کی نرمی اور دوسروں کے لیے دعا بن جانے کا اثر۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں جو 4 خاموش تبدیلیاں آتی ہیں، ان میں سے چوتھی تبدیلی یہ ہے: رزق اور سکون میں برکت کا اترنا۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر ایک خاص سکون کی بارش ہوتی ہے، اور یہی سکون ان کی روزی اور زندگی کے ہر گوشے میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت کوئی ظاہری نعرہ نہیں بلکہ ایک باطنی کیفیت ہے جو خاموشی سے زندگی کے دھارے کو بدل دیتی ہے۔ جو بندہ زبان کو درود شریف کی خوشبو سے تر رکھتا ہے، اس کے رزق میں عجیب سی کشادگی آتی ہے۔ وہ چاہے کماتا پہلے جتنا بھی ہو، مگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کمائی میں سکون ہے۔ دل بے چین نہیں ہوتا اور برکت ایسے اترتی ہے جیسے کسی سوکھی زمین پر بارش کا پہلا قطرہ۔ یہی وہ تبدیلی ہے جسے زیادہ تر لوگ محسوس تو کرتے ہیں مگر الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت جب دل پر اترتی ہے تو وہ صرف روح کو ہی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات کو بھی سنوار دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والا جب کام کرتا ہے تو اس کے کام میں خیر اور آسانی ہوتی ہے۔ وہ جب کھاتا ہے تو کھانے میں برکت محسوس ہوتی ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے۔ یہ سب رزق اور سکون میں برکت کے ہی مختلف پہلو ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، برکت صرف مال کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کے سکون اور قناعت میں ہے۔ یہ حقیقت درود شریف کی کثرت کرنے والوں کے اندر پوری طرح جھلکتی ہے۔ وہ خواہ کسی مالی تنگی سے بھی گزر رہے ہوں، پھر بھی دل میں ایک عجیب سا سکون رکھتے ہیں۔ وہ سکون جو اللہ دولت سے نہیں بلکہ اللہ کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت سے ملتا ہے۔ رزق اور سکون میں برکت اترنے کی یہ تبدیلی بالکل خاموش ہوتی ہے۔ کوئی اعلان نہیں ہوتا، کوئی بڑی نشانی نہیں بنتی، مگر آہستہ آہستہ بندے کی زندگی میں اطمینان کے ایسا رنگ بھر دیتی ہے جسے دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ شخص کیوں ہمیشہ مطمئن ہے، کیوں اس کی زندگی میں کھچاؤ نہیں، کیوں یہ کم وسائل کے باوجود خوش رہتا ہے، اور اصل راز یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان درود شریف سے آباد رہتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کے دل میں ایسا چراغ جلتا ہے جو دنیاوی بھاگ دوڑ کی تاریکی میں بھی روشنی بانٹتا رہتا ہے۔ یہ چراغ نہ صرف اس کے دل کو سکون دیتا ہے بلکہ اس کی کمائی کو بھی خیر و برکت سے بھر دیتا ہے۔ یہی وہ چوتھی خاموش تبدیلی ہے جو اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے اور انسان کا دل عشق رسول کی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ یہ عمل دل کو سکون اور روح کو راحت عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ غم اور بے چینی کی اندھیریں دور ہو جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے پر فرشتے خاص دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ گناہوں کی معافی اور خطاؤں کی بخشش کے لیے دروازے کھلتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت میں لپٹ جاتا ہے۔ درود شریف وہ نیکی ہے جس کے بدلے خود اللہ تعالیٰ بندے پر درود بھیجتا ہے، یعنی اپنی رحمت اور کرم کی بارش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ زبان کو پاکیزگی اور دل کو نور نصیب ہوتا ہے اور انسان کی زندگی گناہوں کے اندھیروں سے نکل کر طہارت کی روشنی میں آ جاتی ہے۔ درود شریف کی برکت سے دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں، کیونکہ یہ دعا اور حاجت کی قبولیت کی کنجی ہے۔ کثرت درود شریف سے رزق میں برکت آتی ہے اور روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ مشکلات اور پریشانیاں آسانیوں میں بدلنے لگتی ہے اور رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ درود شریف کے پڑھنے سے دل کو اطمینان اور روح کو قرار حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے چہرے پر نور اور دل میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ عمل قبر کی وحشت کو دور کرتا ہے اور عذاب قبر سے بچانے کا سبب بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور نیکیوں کی کثرت اس کے نامہ اعمال میں شامل ہو جاتی ہے۔
یہ نیک عمل دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔